آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس صورتحال میں جس وقت تقریباً ہمارے دینی مزاج والے، دین کا درد رکھنے والے، دین کا کام کرنے والے بھی حضرت مولانا تاج میر صاحب کے خلاف پوسٹیں کر رہے ہیں، دینی جماعتیں بھی خلاف پوسٹیں کر رہی ہیں، ایک تھوڑی سی موقف ان کا اپنوں میں پیش کر دیے، کسی کی نفی نہیں کی، غیبت نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی، اور یہ نہیں کہا فلاں خرابی جو ٹھیک ہے، یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یا ایک دعا کروا دی، اس پر ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ ان طوفان کے درمیان حضرت ڈاکٹر طاہر القادری کی عظمت کو سلام، آپ ان کو دیکھیں، ان کی پوری جماعت، ان کے پورے کارکن چاہے دنیاوی ہیں یہ دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، مجال ہے کسی نے ان کے خلاف کوئی پوسٹ کی ہو، بلکہ وہ سب سے زیادہ ان کی حمایت میں پوسٹیں کر رہے ہیں، ان کی حمایت میں دعائیں کر رہے ہیں، ان کی حمایت میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ المیہ نہیں ہمارے دیوبندی کے، دیوبندی کا درد رکھنے والی ہماری جماعتیں جو اسمبلی میں بھی موجود ہیں اور اسمبلی سے باہر بھی ہیں، وہ ان کے کارکن بھی اس خلاف پوسٹیں کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے دین کی، دین یہی سکھاتا تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کی عظمت کو سلام، انہوں نے ایسی تربیت کر دی جیسے میرے نبی نے تربیت کی تھی حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی، کہ مجال ہے کو غیبت کرے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت کا کوئی بندہ غیبت نہیں کرتا، جیسے میرے نبی نے تربیت کی تھی، ڈاکٹر قادری صاحب نے بھی ایسی تربیت کی ہے، کوئی ان کا بندہ گالی نہیں دیتا، جسے میرے نبی نے تربیت فرمائی ایسے انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے وہ کر دی، کسی سے نفرت نہیں کرتے، کھلا ظرف ہے، وسیع ظرف لوگ ہیں، برداشت کرتے ہیں، یہ گالی نہیں دیتے، یہ غیبت نہیں کرتے، بہتان نہیں کرتے۔ اس سلام ان کی عظمت کو جس نے اس کی تربیت کی، یہی معاشرہ تربیت کے قابل تھا کہ انہوں نے جو اپنے حصے کی تربیت کی، آئیے ہم بھی رول ادا کریں۔ آپ لاکھ اختلاف کریں، آپ ان کے نظریات سے اختلاف کریں، ان کے کام سے اختلاف کریں، ان کے نہج سے اختلاف کریں، ان کی سیاست سے اختلاف کریں، لیکن ان کی تربیت پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیسا طبقہ پیدا کیا ہے، وہ خود دیکھیں، وہ ایسی کوالٹی کا مالک ہے کہ آج تک بغیر وضو کے باہر نہیں نکلتا، وہ ایسی کوالٹی کا مالک ہے کہ اس نے آج تک ایک منٹ ضائع نہیں کیا، وہ ایسی کوالٹی کا مالک ہے کہ آج تک اس نے تہجد نہیں چھوڑا، وہ ایسی کوالٹی کا مالک ہے کہ جو سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو کر کتابیں لکھ سکتے تھے، وہ اکیلے تنہا سینکڑوں کتابیں لکھ دی ہیں، ہر طبقے کے لیے، امت کے ہر طبقے کے لیے اس نے رہنمائی کی ہے، اور ایک ایسی پلٹون، ایک ایسی جماعت اور ایک پورا سلسلہ ایسا تیار کر دیا ہے کہ شاید اپنی دنیا کا کام کرے، پوری دنیا میں ان کی جماعت کی شاخیں ہیں، پوری دنیا میں ان کی جماعت کے وہ ہیں۔ آپ ان کو گالی دینا چاہے دے سکتے ہیں، ان کی غیبت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ان کے نظریات سے اختلاف کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ان جیسا کام آپ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم دیوبندی بھی آگے بڑھیں کہ مثبت کام کریں۔ انہوں نے منفی لائن پر نہیں چڑھنے دیا، سیاست، ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے کارکنوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے متوسرین کو منفی لائن پر نہیں چلنے دیا۔ مجال ہے کوئی شخص ان کے لائن کا ہو، ان کے متعلقین میں سے، ان کے مریدین میں سے ہو اور غیبت کرے، یہ مجال ہے کسی منفی سائڈ میں ہو۔ انہوں نے خود تربیت ایسی فرما دی، وہ خود بھی سینکڑوں کتابیں لکھنے والے ہیں، ان کی جماعت بھی اسی جگہ پر چل رہی ہے، پوری دنیا میں ان کے مراکز ہیں، پوری دنیا میں ان کی جماعت کے کوئی نہ کوئی نشان موجود ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ان کا مقابلہ کریں۔ کیسے مقابلہ کریں؟ مثبت لائن، تعمیری سوچ، تربیت میں ان کا مقابلہ کریں، ہم بھی تربیت کریں مثبت، تعمیری سوچ کا مقابلہ کریں، ہم بھی تعمیری سوچ دے گا ان کو، ہم نے گالیاں سکھائی ہے، ہم نے غیبت سکھائی ہے، اب لاکھ وہ انکار کریں، ایسے کوئی وہ نہیں کہ ہم نے ہی غلط فتوے دیے ہیں، اب لاکھ اختلاف کریں، ہم نے غیبتیں کی ہیں، برائیاں کی ہیں، ہم نے نفرت پھیلائی ہے، نفرت پھیلانے میں ذریعہ ہم بنے ہیں۔ میرے عزیزو، میری التجا ہے، میری درخواست ہے کہ اس وقت ضرورت اتفاق کی ہے، اتحاد کی ہے، اس وقت وہ اتحاد، اس لیے وہ سیاست چھوڑ چکی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی عظمت کو سلام، وہ سیاست چھوڑ کر خالص امت کی تربیت کر رہے ہیں، امت کو تعمیری سوچ دے رہے ہیں، اور اسی طرح وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ آئیے اصلاح میں اسی طرح کی جماعت بنا کے امت کے لیے بہتری کا کام کریں، آئیے اسی طرح کی تربیت کر کے امت مسلمہ میں معاون بن جائے، آئیے اس طرح کا تعمیری سوچ منتقل کر کے عالم اسلام کا قائدانہ کردار ادا کریں۔ پوری دنیا میں آج ان کو سلام کیا جاتا ہے، لوگ ان کی عظمت کے گن گاتے ہیں، پوری دنیا میں 500 بندوں کی لسٹ جو بنتی ہے تو ان میں ڈاکٹر پاکستان کے، یہ بھی فخر ہے ہمارے لیے، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کا بھی ان میں نام ہے، 500 بڑی عظیم شخصیات
یعنی 1.5-2 کروڑ مسلمانوں میں سے 500 کا انتخاب کرنا پڑا دنیا بھر کو، تو ان میں سے ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی عظمت السلام وہ بھی موجود ہیں. کیوں موجود ہیں؟ ان جیسی صفات اپنائیں، ان جیسی خصوصیات اپنائیں. خصوصاً مولانا طارق میر صاحب کے اس میں کہ انہوں نے دعا کروا دی. ہمارے لوگ پھٹ پڑے گالیاں دینے پر آگے، کیا میرے نبی نے گالی دی کبھی؟ ہمارے لوگ غیبت کرنے پر، کیا میرے نبی نے غیبت کی کبھی؟ ہمارے لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، کیا میرے نبی نے نفرت پھیلائی؟ سلام اس کی عظمت کو. اس کا کوئی کارکن پوری دنیا میں اس کا کارکن کو ثابت نہیں کر سکتا کسی کی غیبت کی ہو، برائی کی ہو، گالی کی ہو، نفرت پھیلائی ہو. اور مولانا طارق میر صاحب کی اس میں دفاع میں پیش سب سے زیادہ ہراول دستہ ہے اور سب سے زیادہ قائدانہ کردار وہی کر رہے ہیں کہ مولانا طارق میر صاحب انگلی اٹھانے والے. یہ ملک کے خیر خواہ نہیں، یہ امت کے خیر خواہ نہیں. ایسا شخص مولانا طارق میر صاحب جو پوری امت کے اصلاح کا ذریعہ بن جائے اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے، لاکھوں لوگوں کو ہدایت پر لانے کا ذریعہ، تہجد گزار بنانے کا ذریعہ بن جائے، ان کے خلاف میرا عزیز کیا ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا میڈیا اگر ان کے خلاف بکواس کرتا تو ہم میڈیا کے خلاف ہو جاتے، اور اگر کوئی ان کے خلاف بات کرتا تو کیا ہوا؟ آپ کے نظریات مختلف ہو گئے نا، آپ کا موقف الگ ہو گیا، آپ کے ساتھ رائے مختلف ہو گئی. رائے تو میرے نبی سے بھی خلاف دی ہے صاحب نے، رائے تو صحابہ سے بھی خلاف، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، تلوار سے آپ کا وہ کریں گے، ٹھیک کریں گے. آپ رائے کا اختلاف نہیں تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دامن مبارک نہیں پکڑا، اختلاف نہیں فرمایا کہ جنازہ نہ پڑھے. میرے عزیزو، کیا اتنا اختلاف، اس چھوٹے سے اختلاف پر آپ کفر کے فتوے لگا دیں؟ اس اختلاف پر آپ جہنم میں پھینک دیں؟ اس اختلاف پر 70 سال کی محنت طے کر دیں. 70 سال کا بوڑھا ہے، بڑھاپے کو میرا نبی فرماتا ہے بوڑھے پر جو ترس نہ کھائے، رحم نہ کرے، تعظیم نہ کرے، میری امت میں سے نہیں ہے. ہم امت سے نکل کر اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے. تو آئیے حضرت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اس پر اسی نہج پر ہم بھی چلیں کہ تعمیری سوچ منتقل کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے، اور بندہ اللہ کے رسول سے جوڑنے والا ہے. ہم توڑنے کا ذریعہ بننے، غیبت توڑنے کا ذریعہ ہے، گالی توڑنے کا ذریعہ ہے، نفرت توڑنے کا ذریعہ ہے. ہم توڑنے کے ذرائع اپنا رہے ہیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود بھی اور ان کی جماعت جوڑنے کا اپنا رہے ہیں. تو آئیے میرے عزیزو، میرے نبی کی سنت ہے، سل من قطع وعفو من ظلمک ناصر الی من احسن. یہ توڑے اس سے جوڑو، جو برائی کرو اس سے اچھائی کرو، جو ظلم کرو اس سے معاف کرو. یہ طاہر القادری صاحب اپنی جماعت کو یہ تربیت دے رہے ہیں، یہ اصلاح کر رہے ہیں. یہ تعمیری سوچ ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے تو باوضو رہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ایسی کتابیں لکھے امت کے فائدے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ایسے للہ باللہ وقت کر دے اپنے آپ کو. ان کا مقابلہ کرنا ہے تو سینکڑوں کتابیں لکھے، ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ایسی جماعت بنا دے. ان کا مقابلہ کرنا ہے کہ دشمن کے لیے بھی آنکھیں پلکیں بچھاتے ہیں بڑا ظرف لے کر، کہ ان کو گالیاں دینے والوں کے لیے وہ دعا دیتے ہیں. تو آئیے ہم بھی وہی صفات اپنائیں. یہ صفات میرے نبی کی تھی. میرے نبی نے تربیت کی تھی قوم کو. اسکول نہیں بنائے، سڑکیں نہیں بنائے، روڈ نہیں بنائے، کالج یونیورسٹی نہیں بنائی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. تربیت یافتہ معاشرہ پوری دنیا میں چھا گیا، اور اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تربیت کر کے پوری امت پر احسان کر رہے ہیں. سلام ان کی عظمت کو. اس وقت خصوصاً حضرت مولانا طارق میر صاحب کے دفاع میں جتنا ان کی جماعت ان کے دفاع میں کام کر رہی ہے، ہمارے اپنے لوگ اس سے زیادہ حضرت مولانا طارق میر صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دے کر لوگوں کو تماشا بنا رہے ہیں. آئیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی لاکھ اختلاف کریں، آپ ان کی عظمت کو سلام کریں اور انہی کی طرح تربیت کریں، انہی جیسا کردار ادا کریں. اللہ ہم سب کو ایسی قبولیت عطا